بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، برکت کیوں نہیں ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آج مسلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ آج دیکھیے حالات کو دیکھیے، مسلمان پریشان ہے، مسلمانوں کی یہاں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، بے چینی کی زندگی کاٹ رہا ہے۔ پہلے کا زمانہ تھا ایک کماتا تھا 10 کھاتا تھا، آج سب کماتے ہیں لیکن کوئی اگر مہمان آ گئے ہم کھلائیں گے، ہم کیسے کھلا پائیں گے؟ برکت ختم ہے۔ ہمارے یہاں بے چینی آ گئی ہے، سکون کی زندگی نہیں ہے، ڈر آ گیا، خوف آ گیا، ڈر کا ماحول ہماری زندگی کے اندر داخل ہو گیا۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ کیوں ہماری زندگی کے اندر اتنی ساری پریشانیاں آ رہی ہیں؟ کیا کارن ہے؟ کبھی کبھی ہم نے اور آپ نے کبھی ان پہلوؤں کے اوپر سوچنے کی کوشش کی؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں؟ کہیں پہ آپ جائیے مسلمان پریشان، ٹینشن میں ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، روزانہ 500 1000 روپے کما رہا لیکن بے چینی کی زندگی کاٹ رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أمل قلبك غنى وأمل يديك رزقا، یا ابن آدم لا تباعد منی امل قلبک فقرا وامل یدیک شغلا۔ اخرجہ الطبرانی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، آمین۔
اس پروگرام کی صدارت کر رہے میرے محترم اور ضلعی صوبائی جمعیت اہل حدیث سیونی کے امیر فضیلت الشیخ عبدالقدوس عمری حفظہ اللہ، اس پروگرام کی نظامت کر رہے میرے محترم مخلص ہم عصر ساتھی فضیلت الشیخ عبدالواحد السلفی حفظہ اللہ وتولی، اس پروگرام کے روح رواں جناب عبدالعلیم رائس میل والے حفظہ اللہ وتولی، اور کٹنگی جامع مسجد کے نہایت ہی اہم ذمہ داران اور قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم سورہ اعراف سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے مناسبت سے آج آپ کی اس پروگرام میں مجھے ان باتوں کو رکھنی ہے کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، برکت کیوں نہیں ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ آج مسلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ آج دیکھیے حالات کو دیکھیے، مسلمان پریشان ہے، مسلمانوں کی یہاں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، بے چینی کی زندگی کاٹ رہا ہے۔ پہلے کا زمانہ تھا ایک کماتا تھا 10 کھاتا تھا، آج سب کماتے ہیں، لیکن کوئی اگر مہمان آ گئے ہم کھلائیں گے، ہم کیسے کھلا پائیں گے؟ برکت ختم ہے۔ ہمارے یہاں بے چینی آ گئی ہے، سکون کی زندگی نہیں ہے، ڈر آ گیا، خوف آ گیا، ڈر کا ماحول ہماری زندگی کے اندر داخل ہو گیا۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ کیوں ہماری زندگی کے اندر اتنی ساری پریشانیاں آ رہی ہیں؟ کیا کارن ہے؟ کبھی کبھی ہم نے اور آپ نے کبھی ان پہلوؤں کے اوپر سوچنے کی کوشش کی؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں؟ کہیں پہ آپ جائیے مسلمان پریشان، ٹینشن میں ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، روزانہ 500 1000 روپے کما رہا لیکن بے چینی کی زندگی کاٹ رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ قرآن کہتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے، قریہ والے، گاؤں والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے اور زمین سے ان کے اوپر برکتیں نازل کریں گے۔ اگر بستی والے، قریہ والے، گاؤں والے، دنیا والے اگر اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان و زمین سے اس کی زندگی میں آسمان سے بھی برکتیں نازل کریں گے اور زمین سے ان کے لیے برکتیں نکال دیں گے، زمین سے بھی برکتیں، آسمان سے بھی برکتیں۔ دو باتیں بتائیں گے۔ اگر بستی والے ایمان لے آئیں، ایمان کیسے؟ ہمارے اور آپ کی طرح رمضان کا مہینہ آیا ایمان والے بن گئے، جیسے رمضان ختم ویسے ہم بیمان بن گئے، ویسے ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا چالو کر دیا اور
لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا شروع کر دیا۔ ماہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم نے ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لیا بس، اور ماہ رمضان جیسے ختم ویسے ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے ایمان لے آئیں جیسے صحابہ نے ایمان لایا تھا ویسے اگر تم ایمان لے آؤ۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، ایمان والے تھے میرے بھائیوں، اور اس طریقے سے ایمان والے تھے، اللہ کی قسم ان کی زندگی دیکھو، اس طریقے سے انہوں نے ایمان لایا کہ ایک مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، ایک مسلمان کا درد سمجھتا تھا، ایک مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا۔ آج کے مسلمان وہ ہے کہ اپنا پیٹ بھرے اپنا گھر چلے، سامنے والا کا ملیا میٹ ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہمارا ایمان کیسے ہے؟ جنگ یرموک کو بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا، جنگ یرموک کا واقعہ۔ جنگ یرموک میں صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں، نیزے برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، کسی کا پیر کٹا تو کسی کا ہاتھ کٹا، اور لڑتے لڑتے کوئی آدمی اس قدر ہاتھ پیر سے اس قدر مجبور ہوا کہ آدمی پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اور اللہ تش کی آواز لگا رہا ہے، اللہ تش پانی دے دو، پانی دے دو، میں پیاسا ہوں، کوئی آدمی مجھے پانی دے دے۔ ایک آدمی مشکیزہ لے کر کے آیا اور پانی کا بوتل، پانی کا مشکیزہ اس کو دیا، لو بھائی پانی پی لو۔ اب وہ آدمی جیسے پانی کے لیے، جیسے پینے کے لیے مشکیزہ ہونٹ پر لگایا، ویسے بغل میں سے ایک بھائی کی آواز آئی، اللہ تش مجھے بھی تو پیاس لگی ہے۔ یہ آواز سنتا تھا، اس کی حلق سوکھا جا رہا ہے، یہ آدمی پیاس کے مارے پریشان ہے، لیکن اپنے بھائی سے محبت اس طریقے سے کر رہا ہے کہ خود پانی نہیں پیتا، اپنے بھائی کو پانی دے دیتا ہے۔ کیسے مومن تھے؟ جب اس نے پانی کا مشکیزہ لیا اور منہ میں ہونٹ پہ پانی پینے کے لیے جیسے مشکیزہ لگایا، ویسے بغل سے آواز آئی، اللہ تش، ارے مجھے بھی تو پانی دے دو، میں بھی پیاسا ہوں۔ اس نے بھی پانی نہیں پیا، پانی کا مشکیزہ اپنے بغل والے بھائی کو دے دیا، لیکن خود نہیں پیا۔ کتنا درد رکھا کرتے تھے، ایسے کرتے کرتے 10 تک چلا گیا اور 10 نے پانی نہیں پیا۔ آخرکار مشکیزہ جس نے لایا تھا وہ پہلے آدمی کے پاس آیا تو کیا دیکھتا، پہلا آدمی اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا ہے، اور دوسرے کے پاس گیا تو دوسرے کی بھی روح نکل گئی، دوسرا بھی شہید کر دیا گیا، تیسرے کے پاس گیا تو تیسرا بھی شہید، چوتھے کے پاس گیا تو چوتھا شہید، لیکن اس بات کا گوارا نہیں کیا کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرا حلق تر ہو جائے اور میرا بھائی پیاسا رہ جائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیسے مومن ہیں، ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں کہ خود اپنے لیے سب کچھ کرتے لیکن اپنے بھائی کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں، اپنے بھائی کو ہم اور آپ تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ نہ رہیں، وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا اگر بستی والے ایمان لے آئے، آج اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، میرے بھائیوں آج ہم اپنے یہاں کے بچوں کو ذرا دیکھیے، کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے، کوئی ہاتھوں میں دھاگا باندھا ہوا ہے، کوئی اپنے بچے کی پیشانی کے پر ٹیکا لگایا ہوا ہے، پوچھو تو صحیح کیوں تم نے لگایا ہے؟ کہتا مولوی صاحب یہاں پہ ڈائن بہت ہے، بھوت بہت ہے،
جنات اور پریت بہت زیادہ ہے، ہمارے بچے کو یہ ڈین بھوت لگ جائیں گے، ہمارا بچہ بیمار پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو ہمارا ایمان کتنا کمزور، جو اللہ رحم مادر میں 9 مہینے تک بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ جو رحم مادر سے نکلتا ہو کیا اس بچے کی اللہ حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ہمارا ایمان کتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ آج مسلمانوں کا ایمان تو دیکھو، شادی کو 2-4 سال 5 سال ہوئے، اگر بچہ بچی نہ ہوا، اگر اولاد نہ ہوئے تو لوگ کہاں کہاں چکر لگاتے ہیں اور کن کن درگاہوں میں جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ہمارا ایمان کتنا کمزور، ہم نے تو قرآن کی آیتیں بھی نہیں پڑھی ہے، ہم نے تو قرآن کے واقعات کو بھی نہیں پڑھا ہے۔ ذرا غور کرو، حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال سے زیادہ کراس کر چکے ہیں، لیکن 80 سال کے بعد مانگا تو اللہ سے مانگا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الوارثین۔ اے اللہ مجھے معلوم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، لیکن اے اللہ تو ہر چیز کو کر سکتا، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا۔ اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ تو اس کام کو کر سکتا ہے، اے اللہ مجھے وارث عطا فرما، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے ہم نے حضرت زکریا کو دعا سن لی، اور دعا سنا ہی نہیں بلکہ ہم نے حضرت زکریا کی دعا سننے کے بعد ہم نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے بھائی، ہمارا ایمان اتنا کمزور، ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ ہم اپنی دکان کو چھوڑ کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں۔ پوچھو کیوں نہیں آتے ہو؟ مولوی صاحب گراہاں کہاں جائیں گے، ہماری دکانداری کم ہو جائے گی، ہمارا بزنس ٹف ہو جائے گا، ہماری دکان سے برکت چلی جائے گی، نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے یہاں سے کسٹمر کم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں تم نے رزاق کو چھوڑ کر کے تم نے زمین والوں کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے۔ رزاق رزق کا مالک ہے، اگر تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے تو میرے بھائیوں تیری روزی روٹی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ شرط یہ ہے کہ بھروسہ ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، تب تیری زندگی میں برکت آئے گی۔ ایک آدمی 100 روپیہ کما رہا، اس کی زندگی آرام سے کٹ رہی ہے، سکون کے ساتھ وہ آدمی زندگی کاٹ رہا ہے، اور ایک آدمی 1000 روپیہ کما رہا ہے اور بے چینی کی زندگی کاٹ رہا ہے، تو سمجھ لیں اس کی زندگی میں برکت نہیں۔ 100 روپیہ کما رہا ہے اور سکون کی زندگی کاٹ رہا ہے تو اس کی زندگی میں برکت یہ نہیں کہ 100 روپیہ اور 1000 روپیہ ہو جائے، یہ بھی ہے کہ آدمی کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ کنٹینیو اس کے پاس رہے، یہ برکت کا ایک نتیجہ ہے۔ برکت یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دے اور وہ کنٹینیو رہے، چھنے نہ جائے نہ، اور یہ کہ اس کے اندر بڑھوتری ہوتی چلی جائے۔ تو ہمارے یہاں برکت نہیں ہے بھائی، ہمارے یہاں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، زندگی میں آرام نہیں ہے، ٹینشن کی زندگی آدمی کاٹ رہا ہے، ڈر لگا ہوا ہے، دنیا سے اتنی زیادہ محبت کر رہا ہے لگتا ہے یہ مرے گا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو اور قبروں کو دیکھ لیا کرو، یہاں پہ میرے دادا دفن ہے، یہاں پہ میرے پردادا دفن ہے، یہاں پہ میری ماں دفن ہے، یہاں پہ میرا باپ دفن ہے۔ میرے بھائیوں ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جتنی محبت ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ایک بیماری آ گئی ہے جس کو اللہ کے رسول نے وہن کی بیماری قرار دیا ہے، وہن کی بیماری قرار دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا
الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے بے حد محبت کرنے لگو گے اور اپنی موت سے تم نفرت کرنے لگو گے، موت کو تم بھول جاؤ گے، موت کے قریب تم جانا نہیں چاہو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج لوگوں کو دیکھو، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، حالانکہ میرے نبی اس دنیا کے بارے میں کہا کرتے تھے مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب، ارے یہ دنیا تو فانی ہونے والی ہے، یہ دنیا تو باقی نہیں رہے گی، اس وجہ سے مالی وللدنیا کہا کرتے تھے، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اللہ کی ذات کے پر بھروسہ ہی نہیں۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا زمین کے اوپر گر نہیں سکتا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات کے اوپر تو بھروسہ کرو، جو اللہ سمندر کے اندر بھی راستہ بنا سکتا ہے اور اپنے مومن بندوں کی حفاظت کر سکتا ہے، جو اللہ آگ کو بھی گلزار بنا سکتا ہے اور ابراہیم کو کہہ سکتا ہے، ابراہیم کے بارے میں کہہ سکتا ہے اے ابراہیم آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگ سے یہ کہیں یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، جو اللہ سمندر کے اندر بھی راستے بنا سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری حفاظت اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ شرط یہ کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ کہ ایمان والا بن جاؤ، شرط یہ کہ تمہارے اندر ایمان نہ جائے، اور صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، زندگی بھر تم اللہ کی ذات کے پر ایمان رکھو۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت و ذلت کا مالک اللہ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام بھلائیاں اسی اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے پر ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا بھروسہ اور مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور کہ کھیتی باڑی میں لگتا ہے، صبح سویرے تو کھیتی باڑی میں چلا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں فجر کے وقت وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کیسا ہے؟ تو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، ایمان لاؤ، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے تم اللہ سے ڈرو، جس طریقے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے تم اللہ سے ڈرو۔ ہم اور آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پولیس سے ڈر گیا، محلے کے امام آ رہے ہیں، کوئی آدمی کچھ موبائل میں گانا وانا سن رہا، امام آ رہا ہے، موبائل چھپا دیا، تم محلے کے امام سے ڈر رہے ہو۔ تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے والدین کو دیکھا، کہہ رہے میرے ماں باپ میری حرکت کو دیکھ لیں گے، مجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے۔ تم نے اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے تم نے برائیاں بند کر دی۔ فرمایا تم تو اپنے محلے والے سے، اپنے یہاں کے امام سے، اپنے یہاں کے رشتہ دار سے ڈرا کرتے ہو، لیکن میرے بھائیوں اللہ کہتا ہے جس طریقے سے اللہ سے ڈرنا چاہے ویسے تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ حق تقاتہ، اللہ کا پاور تمہارے باپ، تمہاری ماں اور تمہارے اس دنیا والے سے زیادہ اس اللہ کا پاور ہے۔ میرے بھائیوں، اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اس اللہ کا خوف کیوں نہیں کھاتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود حق تقاتہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ویشکر فلا یکفر، اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، ویذکر فلا ینسى، اس اللہ کو یاد رکھا جائے، اس اللہ کو کبھی نہ بھلایا جائے۔ حق تقاتہ کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، زندگی بھر اس کی کبھی بھی نافرمانی نہ کی جائے، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی بھی اس کو بلایا نہ جائے، ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، کبھی بھی ناشکری نہ کی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ حق تقاتہ کا مطلب اور تقوی کا مطلب یہ ہے الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرا جائے۔ تقوی کا مطلب یہ الخوف من الجلیل،
اللہ سے ڈرا جائے، مسجد میں ہو تب بھی ڈرو، مسجد سے باہر نکلو بازار میں ہو تب بھی ڈرو، کاروبار میں ہو تب بھی ڈرو، میرے بھائیوں جنگل بیابان میں ہو کہیں بھی ہو بند کمرے کے اندر ہو تب بھی ڈرو۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا، اے معاذ بن جبل اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ بن جبل تم کہیں بھی رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ نہیں کہ مسجد میں ہو تو ڈر رہے ہو، گھر کے اندر ہو تو جانور والی زندگی کاٹو، شیطان کے ابا اور اماں بن جاؤ، ایسا نہیں ہے، گھر کے اندر رہو تب بھی ڈرو، مسجد میں رہو تب بھی ڈرو، کہیں بھی رہو تب بھی ڈرو، کیونکہ حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے بھائیوں تقوی یہ الخوف من الجلیل کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، والعمل بالتنزیل، تقوی یہ کہ شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، شریعت کے اوپر کہ قرآن جو کہتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، ویسی زندگی کاٹی جائے، شریعت کے اوپر عمل کیا جائے۔ میرے بھائیو تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ والرضا بالقلیل، اور اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی اس کے اوپر خوش رہو، تقدیر کے اوپر تم راضی ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا کچھ دیا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اور والاستعداد لیوم الرحیل، تقوی یہ کہ کل آخرت کے لیے کل قیامت کے دن سے ڈرا جائے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، یہ ہے تقوی۔ اپنی زندگی میں ایمان لے آؤ اور تقوی پیدا کر لو۔ فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اے لوگوں ہم آسمان اور زمین سے تیری زندگی میں برکت نازل کریں گے۔ ایمان اور تقوی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہ دونوں چیزیں ختم ہے، انسان کے اندر ایمان نہیں، انسان بے ایمان بن گیا، تقوی تو ہے ہی نہیں، ہاں تقوی ہے ہی نہیں، اکیلے میں دیکھو حرام خوری کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنتا ہے، لیکن مسلمانوں ذرا دیکھیں بہت سے مسلمان آپ کو ملیں گے جو لون کا کاروبار اور سودی کاروبار کر رہا ہے ہی نہیں ڈر اللہ کا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من المال امن الحلال ام من الحرام، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس مال لائیں گے، مال جمع کرے گا لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ میرے بھائیوں جب حلال و حرام کی کوئی حلال و حرام کا تصور ہی نہ ہو اور اس کی فکر نہ ہو تو میرے بھائی اس کی زندگی سے برکت چلی جاتی ہے، اس کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، اس کی زندگی میں آرام نہیں ہے، مال جمع کرنے سے برکت نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں تقوی پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، تب تیری زندگی میں برکت، تب تیری زندگی میں خوشحالی آئے گی، تب تیری زندگی سے بے چینی ختم ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ایمان اور تقوی پیدا کرو اور اپنی زندگی میں حلال روزی کمانے کی کوشش کرو۔ ہماری زندگی سے سکون کیوں گیا؟ ہماری زندگی کے اندر اتنی بے چینی کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے نماز کو ترک کر دیا۔ ہماری زندگی میں نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت میں کہہ رہے تھے، او لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ ہمارے نبی یہ کہہ کر کے جا رہے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھو میرے بھائیوں، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، ایک چاند دیکھتا ہے تو مسجدوں کے اندر چلا آتا ہے، نمازیں فل ہو جاتی ہے۔ جیسے عید کا چاند نظر آیا، عید کے دن ظہر کے وقت دیکھو آپ کی مسجدیں آپ کو ویران نظر آئیں گی۔ میرے بھائیوں نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ او لوگوں اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اے نبی خود نماز پڑھیے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم اپنے اہل والوں کو دیجئے، اپنے گھر والوں کو دیجئے۔
لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ یعنی نماز کا تعلق روزی سے ہے۔ میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو گے تو تیری زندگی میں برکتیں آئیں گی، تیری زندگی کے اندر سکون آئے گا، تیری زندگی سے بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، تب تیری زندگی کے اندر برکت آئے گی۔ اسی طریقے سے کاروبار کرو تو سچائی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں، جھوٹ بول کر کے نہیں، جھوٹ بول کر کے نہیں۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تم لین دین کرو تو میرے بھائیوں لین دین جب تم کرو تو لین دین کے وقت جب تک آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے اور جب آدمی جدا نہ ہو جائے تو دونوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ لے سکتا دے سکتا ہے، وہ معاملہ کو کٹ پٹ کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں فرمایا فَإِن صَدَقَا، اگر آدمی نے لین دین کے معاملے میں اگر سچ بولا، وَبَيَّنَا، اور صاف ستھری اس نے اگر کاروبار کی، تو بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اس کی زندگی میں اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ اگر تم نے سچائی کا، اگر تم نے کاروبار کیا، سچ بولا، تو تیرے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ لیکن وَإِن كَذَبَا، اور وَكَتَمَ، اگر تم نے جھوٹ بولا اور چھپا لیا، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، فرمایا تیرے کاروبار تیری بزنس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں یہ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے کاروبار کے اندر برکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر تم نے جھوٹ بولا اور اگر تم نے چھپا لیا۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھو، جھوٹ تو ایسا بولتا ہے، ایسا بولتا ہے میرے بھائیوں، سچ تو اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں، جھوٹ بولتا ہے اور قسم کھا کھا کر کے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کا کاروبار ہمارے یہاں، دھوکہ دڑی کا کاروبار، دھوکہ مسلمان دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آج مسلمان دھوکہ بازی کرنے لگا، آج مسلمان چونا لگانے لگا، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ دڑی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بتاؤ مسلمانوں، ہماری زندگی میں برکت آئے تو کہاں سے آئے؟ ہماری زندگی میں سکون آئے تو کہاں سے آئے؟ ہماری زندگی سے ڈر ختم ہو تو کہاں سے ڈر ختم ہو؟ کہیں دکھتا ہی نہیں ایمان اور کہیں دکھتا ہی نہیں تقویٰ، ہے ہی نہیں تقویٰ۔ میرے بھائیوں جو بزنس مین لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، میرے بھائیوں حساب کتاب کر کے اس کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں 2.5% جو نکلتا ہے وہ 2.5% بھی لوگ نہیں نکال رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے؟ بتاؤ تو صحیح، سکون آئے تو کہاں سے آئے؟ برکت نہیں ہماری زندگی میں، سکون نہیں، آرام نہیں، ٹینشن کی زندگی۔ کسی سے پوچھو کیسی زندگی کر رہے ہیں، ارے مولوی صاحب مت پوچھو یار، بہت پریشان، بہت ٹینشن میں ہو، بہت زیادہ ٹینشن میں ہو۔ میرے بھائیوں یہ ٹینشن تم نے خود پالا ہے، اپنے اندر غور و فکر کرو، گڑبڑی کہاں ہے، تار تمہارے اس تار کے اندر وہ فالٹ کہاں ہے، اس فالٹ کو تلاش کرو۔ مسلمانوں تمہارے اندر جو فالٹ ہے اس کو ختم کرو، اپنی زندگی کے اندر ایمان اور تقوی پیدا کرو، عبادت کے اندر خلوص پیدا کرو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اگر بغل میں ہم کھڑے ہو گئے یا ہمارے شیخ عبد القدوس صاحب یا شیخ عبد الواحد صاحب کھڑے ہو گئے، کسی نے دیکھ رہے مولانا صاحب آئے میں سیونی سے، اب آرام سے پڑھنے لگا، پہلے تو پڑھ رہا تھا کوے کی طرح چونچے مار رہا، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، اب مولوی صاحب کھڑے ہو گئے تو دیکھ کر کے آرام سے پڑھنے لگا۔ ایک عبادت بھی کر رہا ہے، وہ خلوص نہیں ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا۔ آج ہماری عبادتوں کے اندر میرے بھائیوں ریاکاری داخل ہے، آج ہم عبادت بھی کر رہے ہیں تو عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے، کہتا ہے حدیث قدسی ہے، طبرانی نے اس کو اپنی طبرانی
کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندو تفرغ لعبادتی اے میرے بندے میری عبادت کے لیے تم وقت نکال لو. 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 گھنٹہ تو دے دو. میں نے زندگی تمہیں دی ہے, میں نے نعمتیں تمہیں دی ہے, میں نے کاروبار تمہیں دیے, میں نے اولادیں تمہیں عطا کی ہے. اے عبادی یا عبادی تفرغ لعبادتی اے میرے بندو میرے لیے وقت نکال لو. بیوی کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے وقت ہے, دکان کے لیے وقت ہے, کاروبار کے لیے وقت ہے, موج مستی کرنے کے لیے وقت ہے. اے میرے بندو میرے لیے وقت نکالو, عبادت کرنے کے لیے وقت نکال لو. مؤذن کی اذان کی آواز سنو تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لو. اے میرے بندو امل قلبک غنن اے میرے بندو ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے, ہم تمہیں رئیس بنا دیں گے, ہم تمہیں دولت مند بنا دیں گے. شرط یہ کہ میری عبادت کرو. امل قلبک غنن وامل یدیک رزقا ہم تیری زندگی کے اندر روزی روٹی دے دیں گے, ہم تیری زندگی میں روزی روٹی میں برکت دے دیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے, حدیث قدسی ہے. پھر اللہ کہتا ہے یا عبادی اے میرے بندے لا تباعد منی اگر تم نے میری عبادت نہیں کی. سنو کٹنگی کے لوگوں, سیونی کے لوگوں, ذرا حدیث تو سنو. امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے او لوگوں اگر تم نے میری عبادت نہیں کی امل قلبک فقرا تو ہم تمہیں فقیر بنا دیں گے, ہم تمہیں غریب بنا دیں گے. وَأَمْلَ يَدَيْكَ شُغْلًا اور ہم تمہیں مشغول کر دیں گے, بیزی کر دیں گے. اور اتنے بیزی ہو جاؤ گے, اتنے مشغول ہو جاؤ گے کہ نماز کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہوگا, قرآن کی تلاوت کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہوگا, دین کو سیکھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو دین کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے. مولوی صاحب بہت مشغول ہوں یار. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں مبارکباد دیتا ہوں, اللہ سے بھی میں دعا کرتا ہوں ہمارے اس ضلعی جمعیت اہل حدیث کے امیر صاحب کا اور ہمارے شیخ عبد الواحد صاحب کا, ہمارے عبد العلیم بھائی کا, کہ میرے بھائیوں وقت نکال کر کے اتنا دور دور سے آ کر کے پروگرام کرواتے ہیں, کرا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ وقت نکال رہے ہیں دین کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. سب کی بس کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں, ٹائم دے دینا اتنا آسان نہیں ہے. لگتا ہے لیکن کبھی کبھی کہیں ٹائم نکال کر کے جاؤ تب لگے گا کہ وقت دینا, بال بچوں کو چھوڑ کر کے اور اپنے گاڑی دے دینا, سب کچھ کر لینا سب کی بس کی بات نہیں. آدمی کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے لیکن وہ دل نہیں دیتا ہے. وہ آدمی فقیر ہے, دولت کتنوں بھی ہو, لیکن میرے بھائیو اگر مشغول ہو, بیزی ہو اور اللہ کی عبادت نہ کر پاتا ہو تو میرے بھائیو وہ آدمی فقیر ہے. ذرا غور کرو, سوچو. اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندے اگر تم نے میری عبادت نہیں کی, میرے لیے وقت نہیں نکالا تو ہم تمہیں فقیر بنا دیں گے, ہم تمہیں بیزی کر دیں گے. یہ پون گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمیں ابھی پھر جانا ہے میرے بھائیو سیونی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے جو پروگرام جو بھائی کرا رہے ہیں, ہماری ذمہ داران جو ضلعی جمعیت اہل حدیث کی جو ذمہ داران ہیں, ضلعی جمعیت اہل حدیث کے جو ذمہ داران ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص کر کے میں عبد العلیم بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں آدمی اتنا بیزی ہونے کے باوجود بھی دین کے لیے اتنا وقت نکال رہا ہے. یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ میرے بندو تم میری عبادت کرو, ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے, ایمان والے بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ, ہم تیری زندگی میں برکت ہی برکت نازل کریں گے. برکت جیسے ہم اور آپ برکت کی دعا دیتے ہیں کہ نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں. ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی برکت کی دعا دیتا ہے. کبھی اس جملے پہ غور کیجیے, اے السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو, ورحمۃ اللہ اور اس کی رحمت ہو, وبرکاتہ اور اس کی برکتیں نازل ہو. ہر مسلمان دعا دیتا ہے لیکن اس جملے کے اوپر کوئی غور کرے گا تب نہیں. کسی کو پتہ ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو پوچھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب کیا پتہ نہیں, اور اپنے آپ کو پوچھو کون ہو, آئی ایم مسلم, واہ اتنا بھی معلوم نہیں. کہیں شادی بیاہ میں کوئی گیا,
تو دولہے بابو کو کیا جواب کیا کہتا ہے؟ شادی مبارک، شادی مبارک، وہی کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ جب دولہے صاحب کا جب نکاح ہو جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے معلوم ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ لیکن اتنا معلوم ہے، بارک اللہ لک، تیرے لیے برکت ہو، و بارک علیک، اور تیری زندگی میں برکت ہو۔ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اور تم دونوں کی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں برکت ہو۔ برکت کی دعا آدمی دیتا ہے، لیکن آدمی گیا ولیمہ میں کھا لیا، ڈکار لیا اور کچھ بھی دعا نہیں دیا، نکل لیا۔ یہ ہے سسٹم ہمارا، سسٹم سدھاریے میرے بھائیو، اتنا تو کم سے کم سیکھیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج مسلمان کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جنازے میں کون سی دعا پڑھی جائے وہ بھی معلوم نہیں، کوئی کھانا کھلائے سامنے والے کو کون سی دعا دی جائے یہ بھی معلوم نہیں ہے، دلہے کو کون سی دعا دی جائے، دلہن کو کون سی دعا دی جائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اتنا بھی علم نہیں ہے، ہمیں اتنا بھی نالج نہیں ہے۔ ابوالکلام سلف یہ نہیں کہتا ہے کہ تم مفتی بن جاؤ، عالم بن جاؤ، بہت بڑے علامہ بن جاؤ، اتنا تو ضرور کہتا ہوں کہ خود کو کم سے کم اتنا سکھا لو، اپنے بال بچوں کو بنیادی تعلیم حاصل کرا لو میرے بھائیوں، ورنہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اجنبی بن جائیں گے، مسلمان نام کے رہیں گے لیکن اسلام کو وہ نہیں جانیں گے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ واٹ از دا اسلام؟ اس سے اسلام پوچھا جائے گا، وہ اسلام کی ڈیفینیشن، اسلام کی تعریف نہیں بول پائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دو، اس کو بتاؤ کہ اللہ کیا، اللہ کا مقام کیا ہے، رسول کیا، رسول کا مقام کیا ہے، اس کو بتاؤ۔ میرے اپنے بچوں کو بتاؤ، اے میرے بچے، تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس اللہ کا حق ادا کرو، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس اللہ کے لیے رکوع کرو، اس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس اللہ سے معافی مانگو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے جھٹلا دیا، عبادتیں نہیں کی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر لوگوں نے جھٹلا دیا، پچھلے لوگوں نے جھٹلایا اور گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے گناہ کے سبب ہم نے اس کو پکڑ لیا اور ہم نے اس کو دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ پچھلی قومیں کیوں برباد ہوئی معلوم ہے؟ واقعات پڑھو قرآن کے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا تھے، ہم نے اس کو گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قومیں ایسی گزری ہیں، بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو ہم نے پکڑا تو ایسے پکڑا، آسمان سے ہم نے پتھروں کی بارش نازل کر دی، آسمان سے ہم نے آگ برسا دیے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے اوپر ایک چیخ آئی، آواز، اور اتنی تیز آواز آئی کہ اس کے کان کے پردے پھٹ گئے، وہیں مر گیا۔ ایسی اس طریقے سے بھی عذاب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، اور بعض کو ہم نے زمین کے اندر بھی دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے زمین کے، بعض کو ہم نے سمندر میں ڈبو کر کے مار دیا۔ یہ قرآن کے اندر پورے واقعات موجود ہیں، ان واقعات کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کن لوگوں کو، جو لوگ دنیا کے اندر، جو لوگ گناہ کرتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ آج مسلمانوں کو تباہ و برباد کیوں کیا جا رہا ہے؟ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے اور در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ مارا کیوں جا رہا ہے؟ گھر سے بے گھر کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی غور کرو تو پتہ چل جائے گا کہ
تار کے اندر فالٹ ہے، ہماری زندگی کے اندر فالٹ ہے. ہم عبادت کرتے ہیں میرے بھائیوں صرف رمضان کے مہینے میں بس عبادت کر لیا بس، اور اس کے علاوہ کبھی نہیں. میرے بھائیوں ہمارے زندگی میں تقوی نہیں، ہمارے زندگی کے اندر ایمان نہیں. ایک بستی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. قرآن کہتا ہے سورہ نحل کی اس آیت کو پڑھ لینا میرے بھائیوں، 14ویں پارے کو پڑھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ایک بستی ایسی بھی گزری ہے جس بستی کے اندر میں نے بہت سی برکتیں ان کو دی تھی، بہت سی برکتیں نازل میں نے کیا تھا. سکون کی زندگی وہ کاٹ رہے تھے، آرام کی زندگی کاٹ رہے تھے. برکت ہی برکت آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. جہاں پہ وہ اناج لگایا کرتے تھے ہری بھری، اور وہ زمین بھی پیداوار ایسی ہوا کرتی تھی اور چاروں طرف سے اس کو برکت ہی برکت مل رہی تھی. لیکن لوگوں نے تکبر کیا، لوگوں نے گھمنڈ کیا، لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی اوپر ایمان لانا چھوڑ دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو ہم نے اس کو غریب بنا دیا، ہم نے اس کو فقیر بنا دیا. ایسے فقیر بنے کہ کپڑے کے لیے محتاج ہو گئے، کھانے کے لیے وہ کٹورے لے کر کے بھیک مانگنے لگے. جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی برکتیں چلی گئی. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، یہ قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں نازل کی ہے؟ عبرتیں پکڑو میرے بھائیوں. وہ وقت نہ آئے کہ ہم بھی در در کی ٹھوکریں کھانے لگیں، ہم بھی کتوں اور جانوروں کی طرح زمین کے اوپر پھینک دیے جائیں. میرے بھائیو ابھی تو شروعات ہے. شرط یہ کہ مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. حکومت تم ہی کرو گے، سربلندی تمہاری رہے گی، عزت تمہاری رہے گی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کا مالک اللہ. تو میرے بھائیو اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کرو، ایمان لاؤ، اپنے کاروبار کے اندر سچائی پیدا کرو، نماز کی پابندی کرو. اور یہ ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو گے، معافی مانگو گے تو اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی اور برکت ہی برکت ہوگی. میرے بھائیو شرط یہ کہ اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ ہندوستان کے اندر امن و امان خراب کرنے کے لیے کوشش میں لگے اللہ ان لوگوں کو نیست و نابود کر دے اور ہمارے ہندوستان میں امن و امان قائم کر دے. جو لوگ ماحول بگاڑنے میں لگے اللہ تو ہی قادر ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ ہندوستان کے ماحول کو اللہ تو ٹھیک کر دے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایمان اور تقوی والا اللہ ہمیں بنا دے. رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اب تیری عبادت کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.